ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سر خوش و پرسوز ہے لالا لب آب جو، راہ محبت میں ہے کون کس کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو، میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو، تجھ سے گریباں میرا مطلع سبحن نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو، تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو تو ہی میری جستجو، پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاغ و کو، پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو، چشم کرم ساقیا دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے چار سو، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ علامہ اقبال جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو وہاں سے فراغت کے بعد انہوں نے اسپانیہ کا دورہ کیا۔ یہ نظم علامہ اقبال نے قرطبہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تخلیق کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق حقیقی جب اپنی انتہا پر پہنچتا ہے تو جگر کا لہو بھی آہ و فریاد میں ڈھل جاتا ہے، یہی آہ و فریاد میری نماز اور وضو کا روپ دھار گئی ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے جو فریادیں اٹھ رہی ہیں ان میں میرے جگر کا لہو شامل ہے، یہی میرا وضو ہے اور یہی میری نماز ہے۔ پاک صاف دلوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل روشن ہوتا ہے اور دل کو محبوب کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور اس پر سرور و کیف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس لالے کی ہے جو ندی کے کنارے ہو اور اس کی سرخی ایسی چھلک رہی ہے جیسے چراغ جلتا ہو۔ محبت کے راستے میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں، صرف میری آرزو ہی میری ہم سفر رہ گئی ہے۔ نواؤں یہاں مراد شاعری کی، جگر کا لہو مراد دل کا درد اور تڑپ، صحبت کہتے ہیں پاس بیٹھنا، اہل صفا پاک لوگ، نور کہتے ہیں روشنی، حضور اللہ تعالیٰ کے جلووں کا پیش نظر ہونا، سرور کھویا ہونا، سرخوش زیادہ خوشی، پرسوس تڑپ سے بھرا ہوا، لالا سرخ رنگ کا پھول، لب آب جو ندی کے کنارے، راہ محبت عشق کی راہ، رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، آرزو کہتے ہیں خواہش کو۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں اے میرے اللہ، میں امیروں اور وزیروں کی بارگاہوں میں نہیں جاتا، تو ہی میرا بسیرا ہے اور تو نے ہی مجھے اس توفیق سے نوازا ہے کہ میں تجھ کو اپنا بسیرا بناؤں۔ اور آج کے جو ملت کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ کس طاقتور آدمی کو جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میرے دل میں امیروں اور وزیروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے لیے تو ہی سب کچھ ہے، منزل بھی اور راہ منزل بھی۔ اے میرے مالک، تو نے ہی وہ جنون عشق عطا کیا جس سے سینہ قیامت کی صبح کے طلوع ہونے کا منظر پیش کر رہا ہے، یعنی اس میں سے بھی قیامت کے روز کی طرح ہنگامے اٹھ رہے ہیں، اور یہ تیرے ہی نام کی برکت ہے کہ میرے سینے میں اللہ کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اے خدا، تو نے میرے سینے میں عشق حقیقی کی جو آگ روشن کی ہے وہ قیامت کے روز بھڑکنے والی آگ سے کم نہیں۔ نشیمن کہتے ہیں گھونسلے کو، درگاہ میر و وزیر بڑے بڑے لوگوں کی درگاہ یا دہلیز، شاخ نشیمن وہ شاخ جس پر گھونسلہ بنایا گیا ہو، تجھ سے تیری وجہ سے، گریباں سینہ مراد ہے، مطلع سبن نشور قیامت کی صبح کے طلوع ہونے کا مقام، آتش اللہ کے ذکر کی آگ۔ میرے رب، تیرے عشق ہی سے میری زندگی میں سوز، درد، تپش اور داغ بسا ہوا ہے، تو ہی میری آرزو ہے اور میں تجھ ہی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ تو اگر میرے پاس نہیں تو میرے لیے تمام شہر ویراں ہیں، حالانکہ
شہر آباد ہیں، اس میں رونق ہے، اور اگر تو ہے تو میرے لیے اجڑے ہوئے محل اور کوچے بھی شاد و آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے وہ پرانی شراب عطا فرما دے جس میں جام و سبو توڑنے کے بعد تلاش کر رہا ہوں، یعنی جس طرح سے ملت کے لوگ پہلے تھے انہیں پھر سے وہی وقار اور آبرو اور عزت عطا فرما دے۔ اے کرم کرنے والے ساقی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے رب، ہم پر لطف و کرم کی نظر فرما۔ امیر اور غریب، بادشاہ اور فقیر، دنیا دار، دیندار، صوفی اور عالم اپنے اپنے ظرف لیے تیری عنایت کی وہی پرانی شراب کے انتظار میں ہیں۔ سوز و تب و درد و داغ، جذبہ عشق کی شدید تڑپ، آرزو کہتے ہیں خواہش کو، جستجو کہتے ہیں تلاش، ویران کہتے ہیں اجڑا ہوا، کاغ و کو محل اور گلیاں، شراب کہن پرانی شراب مراد پرانے بزرگوں جیسا جذبہ عشق، جام سبو شراب کا پیالہ اور سرائی، چشم کرم مہربانی کی نظر، ساقیہ یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ، منتظر انتظار میں، جلوتیوں محفلوں کو پسند کرنے والے، سبو جام، خلوتیوں تنہائی پسند لوگ، کدو کہتے ہیں پیالے کو۔ میرے اللہ، میرے جنوں کو تیری خدائی سے ایک شکایت ہے کہ تو نے اپنے لیے تو لامکاں میں رہنا پسند فرمایا ہے اور میرے لیے چار اطراف والی دنیا اور مجھے اسی کی حدود میں رہنا ہے۔ فلسفے اور شعر کی اس کے سوا اور کیا حقیقت کہ یہ اس آرزو کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے جسے محبوب کے روبرو صاف صاف ظاہر نہ کیا جا سکے۔ دو شہروں میں علامہ اقبال کا لہجہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ مند نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو لامکاں ہیں اور افلاک اور کائنات پہ اس کی اجارہ داری ہے، جبکہ انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجنے کے باوجود زمین کے ایک مختصر علاقے تک محدود کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ خدا کے لامحدود اختیارات کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، جبکہ انسان تو صرف بے اختیار ہے۔ فلسفہ اور شعر کی تعریف مختصر اتنی ہے کہ اس کی وسعت سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کھل کر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہاں بھی علامتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لامکاں عالم بالا، چار سو چاروں طرف، حقیقت کہتے ہیں اصلیت کو، حرف تمنا آرزو کی بات، روبرو سامنے۔